ایک تو اگر میری اور اشار رانا صاحب کی کوئی لڑائی ہے، کشیدگی ہے، تناؤ ہے، تو گالم گلوچ اور صلح ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. آپ اگر ہماری صلح بھی کرانا چاہیں تو پہلے تو دونوں کو خاموش کرائیں گے، سیز فائر کہ جی گالم گلوچ تو بند کرو، اب سے کسی نے ایک دوسرے کو گالی نہیں نکالی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اچھا آپ بیٹھ کے آپس میں سیٹل کرتے ہیں. آپ ایک ہی گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور اس سے اگلی لائن میں گالی دیتے ہیں. دو کام اکٹھے کرتے ہیں نا. تو یہ دو کام اکٹھے کرتے ہیں تو یہ مجھے تو یہ دو کام مطلب میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے منیب صاحب کے پاس ہوگی. ذاتی جو عقل جو اللہ نے دی ہے یا جو تجزیہ ہے 30-35 سال کی جرنلزم کا، 55-56 سال کی زندگی کا، مجھے تو گالم گلوچ اور صلح اکٹھی ہوتی نظر نہیں آئی. اس میں ایک اینگل ہے. کیا؟ وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا کوئی فرق نہیں پڑتا، گرمی ہے کچھ بھی ہے، لیکن وہ ڈٹ کے بیان دیتے ہیں. یہ اسی طرح وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو پریز کرتا ہوں اگر وہ ڈٹ کے بیان دیتے ہیں، لیکن میں تو پھر اس کو میں جمہوریت کے ترازو پہ تولتا ہوں اس چیز کو. ٹھیک ہے نا. ہم سب پاکستان میں جمہوریت کو چاہتے ہیں، ہم مارشل لا یا آمریت کو چاہتے ہیں. ہمارا تو ہماری جرنلزم تو زندہ ہی جمہوریت میں رہ سکتی ہے، آمریت میں تو نہیں رہ سکتی. ٹھیک. تو ہمیں تو آج بھی جبر کا سامنا ہے نا. ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی تو ہم مضبوط ہوں گے. ٹھیک. اب اگر آپ نے جمہوریت مضبوط کرنی ہے تو پھر تو اس ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں نے آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، کچھ عرصہ جمہوریت مضبوط بھی رہی اس کے ذریعے. ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ جمہوریت مضبوط رہی، ایکسٹینشنز کا راستہ رکا اور انتقال اقتدار بھی ہوا، ایک دوسرے کو ساتھ بریدنگ سپیس بھی ہوئی. اس نے اقتدار چھوڑا تو وہ بھی سیاست کر رہا تھا، اس نے اقتدار چھوڑا تو وہ بھی سیاست کر رہا تھا، کوئی جیل نہیں جا رہا تھا. ٹھیک. پھر ایک نیا ایپیسوڈ آ گیا، ایک نئی جماعت آ گئی جس نے کہا نہیں جیل جائے بغیر تو میں سب کو جیل بھیجوں گا. سب کو جیل بھیجتے بھیجتے وہ خود جیل چلا گیا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ کہتا تھا میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کو جیل بھیجوں گا، میں ان کے ساتھ یہ کروں گا، میں ان کے اے سی اتروا دوں گا. اللہ میاں کو نہیں پسند آئی، وہ خود پہنچ گیا وہیں پہ جہاں پہ وہ لوگوں کو بھیجنا چاہتا تھا. آج بھی وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تو پھر جمہوریت کی بات تو نہیں کر رہا. مطلب اگر وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ صلح کر کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، وہ کوئی جمہوری راستہ تو نہیں ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل بھی تو ہے نا، وہ یہ ہے کہ آخر ناراضگی بھی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی بھی ہے. سر ایک منٹ، اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی ہے، وہ ناراضگی تو گالم گلوچ کی ہے نا، یا آپ نے ان پر حملہ کیا ہے. وہ ناراضگی تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نے 9 مئی پہ ہم پہ حملہ کیا. ہم بھی سمجھتے ہیں انہوں نے حملہ کیا. ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں بھٹو کو پھانسی لگا، اس ملک میں نواز شریف جلاوطن ہوا، اس ملک کے ساتھ بہت کچھ ہوا، پر کسی نے جا کے فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا. بے نظیر بھٹو یہاں پہ آئیں، لاکھوں کا اجتماع تھا، وہ کور کمانڈر گھر کی طرف نہیں مڑ گئیں، وہ مینار پاکستان ہی گئیں، موچی دروازے گئیں، جو جمہوریت کی نشانیاں ہیں جہاں جا کے آپ کو اپنی بات کہنی چاہیے. اب ورنہ جب وہ اٹھی ان کا باپ پھانسی لگ چکا تھا، ان کے اوپر بہت پرابلمز تھیں، ان کے باپ کا قاتل اقتدار میں تھا، اس دن لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ بدلہ لے سکتی تھی. ان کے ساتھ تو بندے ہی نہیں تھے کور کمانڈر گھر میں، ان کے ساتھ تو لاکھوں لوگ تھے. اس وقت لاہور میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی. اور اشار رانا سے بھی اس وقت پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے. ہاں میں آپ کو بڑی سمپل ایک بات بتاؤں محترمہ، یہ تو بھٹو کے شدائی رہے ہیں. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمران خان کے تو تازہ ایمان لائے ہیں. صحافی ہیں سر. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نظریاتی طور پہ یہ بھٹو کے حامی رہے ہیں. اور مطلب میں آپ کو بتاؤں یہ پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ پیپلز پارٹی کے نظریے مجھے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ سے جمہوریت پسند رہا ہوں، میں ہمیشہ سے طاقتور کے خلاف کھڑا ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس جمہوریت کا تھا اس میں فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں تھا، فوج پر حملہ نہیں تھا. ٹھیک. لڑائی کیا ہے؟ آپ پوچھیں آج فوج کی اور تحریک انصاف کی کیا لڑائی ہے؟ گالم گلوچ اور 9 مئی کے علاوہ کوئی لڑائی نہیں. سب سیاسی جماعتوں سے ریزالو ہو جاتی ہیں چیزیں. یہ دو چیزیں نہیں ریزالو ہو پا رہی. ایک 9 مئی نہیں ریزالو ہو پا رہا. وہ کہتے ہیں آپ نے ہم پر حملہ کیا، ہمارے گھر پہ آگ لگایا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، ایس آئی کے دفتر 34 شہروں میں حملہ کیا ہمارے. ٹھیک ہے نا. اینی تو مودی نے اسٹرائکس نہیں کی تھیں جنیاں پی ٹی آئی نے کی تھی. ٹھیک. منیب صاحب تو یہ پھر ایشو آخر اس کو ریزالو تو کسی نہ کسی دن تو ہونا ہے نا. اور وہ کس طرح ہوگا؟ دیکھیے خان صاحب ایک میں بار بار اسی دوسرے اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہونا ہوتا، اگر خان صاحب نے ماننا ہوتا تو کتنے 1.5 سال ہو گیا اندر. آلموسٹ 2 سال آلموسٹ 2 سال ہو گئے. 600 دن سے اوپر کچھ. ہاں تو 2 سال میں اگر ایک آدمی نہیں مانا تو اگلے 2 میں مان جائے گا.
دیکھیے میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پرماننٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یار ایونچولی تو عمران خان صاحب نے باہر آنا ہی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یار وہ فار آل ٹائمز ٹو کم کو 14 سال سینٹینس پوری کرنی ہے. مطلب جو اگین اف وی گیٹ اے ڈکٹیٹ فرام دی ہسٹری, ٹھیک ہے, جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے وہ تو یہی بتاتی ہے کہ ایونچولی تو یار ہر چیز سیٹل ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ اس وقت کیا ہے, اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم آج جیسے اب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں آج بہت برے حالات ہیں, آج بڑا آپریشن ہے, آج سب کچھ ہو گیا ہے سب. دیکھیے جو پاور پالیٹکس ہے یا جو پاور ہنگری لوگ ہوتے ہیں جو بھی اقتدار میں آتے ہیں, وہ سب سے پہلے آ کے کیا کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے آ کے جو اپنے پولیٹیکل اپوننٹس ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے آ کے سب سے پہلے کیا کیا تھا, نون لیگ پہ حملہ. انہوں نے فارغ کرو, یہ وہ جس طرح ان کی جو خواہش تھی نا کہ یار ان ساروں کو فارغ کرو, یہ جیلوں میں ہونے چاہیے, یہ باہر نہیں ہونے چاہیے. اور وہ جس طرح میں تو الاؤ می ٹو سے میں تو پرسنل نالج پہ بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ جس طرح شہزاد اکبر صاحب کے اوپر وہ ان پہ پریشر ڈالتے تھے کہ یار اس کو بھی یہ کیوں باہر آیا, اس کو بھی اندر ڈالو, اس کو بھی, اور پھر انہیں باقاعدہ اوے تم سے یہ نہیں ہوا, دیکھو میں نے فیصلے ہی کرا لیا, کوٹ اینڈ کوٹ, تم سے یہ نہیں ہوا, میں دیکھو میں نے یہ کرا لیا. تم لوگ ایویں کوٹوں کے چکروں میں پڑے رہتے ہو, دیکھو وہ بڑا پھیر رہا تھا, میں نے دیکھو اس کو ٹائٹ کر لیا. جب آپ اس لیول پر چلے جائیں, اور جب آپ کا جو ایک فیڈرل منسٹر ہے آپ کا کہ سر کورٹس کے بھی معاملات ہوتے ہیں, ہم ہر پیشی پہ بندوں کو ایویں نہیں اندر ڈلوا سکتے. سر میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ آپ یو کین بوتھ آف یو, آپ بھی اور مزمل صاحب پورا کیس بلڈ کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ ایک شخص نے اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے تو 2 سال کے اندر آ چکی ہوتی. That's what I'm saying. ٹھیک ہے, وہ تبدیلی he has not changed. دیکھیں میری بات, یہی تو بات ہے کہ جس تبدیلی کی بات آپ کر رہے ہیں, کوئی بھی کرتا ہے کہ وہ خان صاحب اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹ رہے یا وہ نہیں ہٹ رہے. دیکھیے یہ تو بات پہلے دن ہی ثابت ہو گئی تھی نا جب لوگوں نے یہاں پروپیگنڈا کیا عمران. جی اگر خان صاحب اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹ رہے تو دوسرا فریق اپنی پوزیشن سے ہٹ رہا ہے, نہیں ہٹ رہے. اچھا ایک منٹ میری بات سنیں نا, آپ نے 3 سال اس کے خلاف کیمپین چلائی ہے, جو آپ نے امریکہ میں لابنگ کی ہے, کانگریس سے قرارداد کرائی ہے, ڈیموکریسی ایکٹ کرایا ہے, لندن میں لابنگ کی ہے, لانگ مارچ کیا ہے, اس کے وہ جہاں جاتا ہے دنیا میں آپ مظاہرے کرنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ ٹچ سے مس ہوا ہے, نہیں ہوا. ادارے نے اپنی پالیسی بدلی ہے, نہیں ادارے نے کوئی مفاہمت کی طرف آیا ہے, ان کا اپنا سٹینڈ ہے. اب یہ کیوں کہتے ہیں خان صاحب کھڑے ہیں, میں سمجھتا ہوں دوسرا فریق زیادہ جو ہے اپنے ارادے میں پکا کھڑا ہے, دوسرے فریق کا موقف زیادہ سخت ہے. یہ تو ساتھ ساتھ کہی جا رہے ہیں, میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں میں بات نہیں کرنا چاہتا. یہاں تو آپ کہیں خان صاحب کا موقف ہے, میں بات نہیں کرنا چاہتا. اسٹیبلشمنٹ سختی کا بیرومیٹر نہیں ہے, کیا خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ میں اس اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کس کا موقف ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا, ایک اور بات کس کا موقف ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا. یہ تو اس کا موقف ان کا سخت ہے, وہ صبح کے میں بات کرنا چاہتا ہوں خان صاحب ہر بات. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ یہ تو نہیں کہ خان صاحب کھڑے ہیں, خان صاحب 2 سال سے منترلا کر رہے ہیں, گل کر لو, دوسرا فریق نہیں کر رہا, جیل میں اندر آپ فضول برانڈنگ کری جا رہی ہیں, جیل میں رہتے ہیں. سر منترلا آج کے ٹویٹ میں بھی منترلا موجود ہے, میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں, آج کے ٹویٹ میں بھی منترلا موجود ہے, میں بات کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا نا کہ گالم گلوچ اور صلح اکٹھی نہیں ہو سکتی, بس تو وہ گالم گلوچ چل رہی ہے اور ساتھ صلح کی منتیں بھی چل رہی ہیں, وہ نہیں رک رہے نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. ان کا یہ خیال ہے 2 سال میں چینج ہو جانا چاہیے. ان کو کسی نے سمجھایا ہے کہ گالم گلوچ اور صلح اکٹھی ہو جاتی ہے, میں تو 2 سال سے اسی فارمولے پہ چلی جا رہی ہے, اسی فارمولے پہ. اگر 2 منٹ مجھے مل جائے رانا صاحب کو نہ دیا تو ناانصافی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو گالم گلوچ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی مذاکرات بھی ہوں اور گالم گلوچ ممکن نہیں ہے, ایکچولی وہ ماضی سے سیکھ کے ایک سب کچھ کر رہے ہیں. وہ کون سا؟ جب مریم صاحبہ کی موجودگی میں فوج کے خلاف نعرے لگتے تھے اور وہ خود کہتے تھے ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے, اور پھر جو گالم گلوچ ہے تو عمران خان کیا کوئی کسی کو گندی گالی دے رہا ہے؟ نہیں, گالیاں نہیں دی. کیا گالی دی ہے آپ نے؟ نہیں, عمران خان صاحب نے خود تو نہیں دی, پارٹی جو کر رہی ہے پارٹی کے ذمہ عمران خان کی بات کر رہا ہوں. نہیں, کیوں؟ اور عمران خان صاحب کے جو وہ پی ٹی آئی کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو کچھ بولا جاتا ہے وہ ذمہ داری خان صاحب میں عمران خان کی اس ٹائم بات کر رہا ہوں. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا سب میں عمران خان میں لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. اس کا جواب ہے میرے پاس. نہیں, اسی بات کا جواب, اسی بات کا جواب سن لیں. میں نے تمہاری بات یحییٰ خان پارٹ 2 لکھتا ہے جنرل عاصم منیر کو, بھائی میں نے تمہاری گالی نہیں دیتا. اور مجھے تو بات کرنے دو نا. اچھا کرے رانا صاحب. ایک یہاں پہ اس ٹائم خوبصورت اتفاق یہ ہے کہ 3 جو دوست ہیں نا, تینوں میم سے ہیں, ٹھیک ہے نا, میم سے ہیں تینوں. بڑا آپ نے منصور, مزمل ہے اور منیب. تھوڑی دیر ہم تینوں آنے والا ہفتہ کیسا ہے, ٹھیک ہے نا.
اب میری بھی سن میں نے لیں. کہا پیڑا گزرے گا میں کیا ٹھیک ہے اب میری سن لینا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ اشار الف والا ہے عین والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. چلو میں جو کوئی بھی ہے میری غلطی سن لو نا. آپ بولیں جی بولیں.